ہماری اس چھوٹی سی زندگی میں نا سبھی کے ساتھ اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی خوشی ساتھ ہے تو کبھی غم، مشکلات آ جاتی ہیں تو کہیں آسانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم سب کی لائف ایک جیسی نہیں رہتی اور انسان ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتا ہے۔ کیا کیا نہیں کرتا سکون حاصل کرنے کے لیے، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن کئی بار آپ نے خود سے سوچا ہے کہ کہیں ہم نے اپنی زندگی خود تو مشکل نہیں بنا رکھی؟ بے جا خواہشات، احساسات، بلا وجہ کا سوچتے رہنا۔ آپ اس بات کو کیوں نہیں مان لیتے کہ جو آپ کی قسمت میں نہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا؟ اگر مل بھی گیا اور قسمت میں نہیں تو وہ بھی آپ سے چھین لیا جائے گا۔ تو کیوں اپنی لائف کو مشکل بنانا اور سوچتے رہنا، اپنی قسمت کو کوستے رہنا؟ بھول جائیں اپنے ماضی کو، بھول جائیں ان بے جا خواہشات کو جو پوری نہیں ہو سکتی۔ اپنی اس چھوٹی سی زندگی کو آسان بنائیں اپنے لیے، لیکن اس کے لیے آپ کو خود کو بدلنا ہوگا۔ زندگی کو آسان بنانے کے لیے آج آپ کو ان 8 اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کی لائف میں بہت اچھا چینج آیا ہے اور آپ خود سے ایزیلی اپنی لائف کو فیل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ نمبر 1 پوائنٹ، اگر آپ اپنی لائف میں آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے معاف کرنا سیکھیں۔ دیکھیں کہ معاف کرنا نا کبھی کبھار اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو ہماری اپنی لائف ہی جو ہے نا وہ ٹینشن میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیسے کہ ہم ہر وقت جو ہے نا سوچ میں لگے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، اور اس نے مجھے اس طرح سے کیوں ریئیکٹ کیا، اور ہر چیز کے پیچھے جو ہے نا وہ ہم لوگ اپنے دماغ میں کوئی نہ کوئی سوچ لے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ایسے معاملات میں نہ ہم اپنی لائف میں مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ٹینشن میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ دل بڑا کر کے کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی نیکی بھی ہے اور دوسرے کے لیے نصیحت بھی۔ لیکن اگر آپ پھر بھی معاف نہیں کر سکتے تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کریں اور اپنے دل و دماغ کو صاف رکھا کریں تاکہ آپ کی لائف میں آسانی پیدا ہو سکے۔ اینڈ دی اینڈ اگر آپ میں معاف کرنے کا جذبہ ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ، اگر آپ اپنی لائف میں آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ میں بھولنے کی عادت لازمی ہونی چاہیے۔ دیکھیں کہ زندگی میں نا بہت سی ایسی مشکلات اور کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ان سب باتوں کو یاد رکھتے ہیں نا تو لائف گزارنا جو ہے نا از سو ڈیفیکلٹ۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی لائف میں نا جتنا آپ بھلا سکتے ہیں نا ان سب چیزوں کو جو آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں تو آپ لازمی طور پر ان کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیا کریں۔ دیکھیں کہ رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوتی ہے سونے کے لیے، اور رات کا ٹائم ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب انسان اپنی تمام دن بھر کی مشکلات، پریشانیاں جو ہے وہ بھول کر سو جاتا ہے، اپنے دماغ کو ریلیکس دیتا ہے۔ سیم اسی طرح سے اپنے مائنڈ کو ریلیکس دینے کے لیے نا ہمیں پچھلی پرانی جو باتیں ہوتی ہیں نا، معاملات ہوتے ہیں، ان کو بھولنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ بھولنا تو ویسے ایک بیماری بھی کہا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے معاملات اگر آپ ان کو بھلا دیتے ہیں نا تو آپ کی لائف کے لیے نا ایک تو اچھا بھی ہے اور آپ کی دماغ کو بھی جو ہے نا وہ پرسکون بناتا ہے۔ ہر وقت ماضی کی یادوں کو سوچتے رہنا، ماضی کی باتوں کو سوچتے رہنا، کچھ ایسے حادثات، کچھ ایسی پریشانیاں جو آپ کے ساتھ ہو کر گزری ہوں اور آپ ان کو لے کر بیٹھے رہیں اور سوچتے رہیں تو کس طرح سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے جب تک آپ پچھلی باتوں کو، پچھلے معاملات کو نہیں بھلائیں گے۔ معاف کر دیں، بھلا دیں، آگے بڑھنے کا جذبہ رکھیں۔ آپ نے آگے کی طرف کو جانا ہے، پیچھے کی چیزوں کو، پیچھے کی باتوں کو آپ نے لے کر نہیں سوچنا، ورنہ آپ نہ تو مینٹلی طور پر اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھ پائیں گے، نہ ہی فزیکلی طور پر۔ اس لیے اگر اپنی لائف میں آسانی پیدا کرنی ہے تو بھولنے کی عادت آپ کو لازمی فالو کرنی ہوگی۔ نمبر 3 پوائنٹ، اگر آپ نے اپنے لیے آسانی پیدا کرنی ہے نا تو آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا شروع کر دیں۔ آپ یقین کریں کہ جب آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود بخود وسیلے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ آسانی پیدا کرنے کا تعلق کسی کی امیری یا غریبی سے نہیں ہوتا بلکہ احساس سے ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا جذبہ ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کسی دوسرے کے کسی کام میں اتنی ہیلپ کرا دیں، کسی کے اتنے کام آ جائیں کہ اس کی مشکلات آسان ہو جائیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے تو کسی کو اچھا کھلا دیں، کسی کو اچھا پہنا دیں تو وہ ساری زندگی آپ کو دعائیں دے گا۔ جو اپنی لائف میں دوسروں کا زیادہ احساس کرتا ہے نا وہی سب سے اچھا انسان ہے۔ آپ اپنے لیے بہت کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن دوسرے کے لیے آپ کنجوس ہیں
تو ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہو، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا جو کسی مشکل وقت میں کسی دوسرے کا ساتھ نہ دے۔ تو ضروری ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ آپ کی لائف میں بھی آسانی پیدا ہو۔ اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو نمبر 4 پوائنٹ ہے اللہ پر یقین۔ اگر آپ کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے تو آپ کی لائف میں یقین کریں کہ آسانیاں کبھی نہ کبھی ضرور آئیں گی۔ فار ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ایک بچہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، وہ کہیں جا رہا ہے، اس کو نہیں پتہ راستے کا کہ کہاں جانا ہے اور میں نے کہاں نہیں، لیکن اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ہیں نا، تو اس کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا اپنے ماں باپ کے ساتھ چلتا جائے گا اور اپنا راستہ طے کر لے گا۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے نا، آپ کو یہ یقین ہو کہ ہاں میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی بھی مشکل اگر پیش آتی بھی ہے تو وہ میرے لیے آسانی پیدا کرے گا، تو پھر یقین کریں کہ آپ کی لائف میں نہ کبھی آسانی ضرور پیدا ہوتی ہی ہے۔ اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نماز اور ایک دعا جو ہے نا وہ بہت بڑا وسیلہ بنایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کے نا دعا مانگیں کہ ہمیں کسی قسم کی بھی پریشانی ہے وہ ہماری پریشانی کو ضرور حل کرے گا، ہماری کوئی بھی خواہشات ہے وہ ہماری خواہش کو پورا کرے گا۔ لیکن اگر دعا مانگنے کے بعد بھی آپ کی خواہش کوئی پوری نہیں ہوتی، خواہش کوئی ادھوری رہ جاتی ہے، تو بس آپ اس بات پر یقین کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی، کیا یہ میرے حق میں ہو سکتا ہے کہ چیز اچھی نہ ہو، بہتر نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں عطا کی۔ دعا مانگنا بہت ضروری ہے، دعا سے انسان کی تقدیر بدلتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی دعا پوری نہیں کر رہا تو آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری سمجھیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو کوئی اور اچھی چیز سے نوازنے والا ہوگا یا آپ کے لیے کچھ اور بہتر کرنے والا ہوگا۔ لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا ہے نا ہمیں وہی ملنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا نا میں وہ کروں گا، اور اس بات کی ہمیں اس وقت سمجھ آتی ہے جب ہمارے لیے بہت اچھا اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ واقعی میں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ اور طلب کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بہتر سے بہترین نوازا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں۔ نمبر 7 پوائنٹ، سیکھتے رہیں۔ انسان کو نا اپنی لائف میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے، جب تک آپ کی زندگی ہے نا سیکھنے کا عمل جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اچھا برا انسان کو جو ہے اپنی زندگی میں نا ہمیشہ سمجھ آتی رہنا چاہیے، جتنا آپ سیکھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے۔ ہر اچھی بات کو کیسے ایڈاپٹ کرنا ہے، ہر بری عادت کو کیسے اپنے اندر سے ختم کرنا ہے، اس بارے میں انسان کو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے، اور جو زندگی کے تجربوں سے کچھ اچھا سیکھتا ہے نا وہی کامیاب انسان ہے۔ نمبر 8، رشتوں کی اہمیت۔ اپنی لائف کو آسان بنانے کے لیے نا اپنے قریبی رشتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیں۔ وہ رشتے جو آپ کے نزدیک بہت زیادہ پیارے ہوں، وہ رشتے جو آپ کی قدر کرتے ہوں، جو آپ سے محبت کرتے ہوں، آپ کے لیے اچھا سوچتے ہوں، ان رشتوں کو اپنے نزدیک بہت زیادہ اہمیت دیا کریں۔ ان رشتوں میں آپ سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی اختلافات پیدا ہو جائیں تو فوراً سے اپنے آپ کو جھکا کر ان رشتوں کو منا لیا کریں، ان کو اہمیت دیا کریں، کیونکہ آپ کے نزدیک پیارے رشتے جو ہوتے ہیں نا وہ اہمیت کے ہی قابل ہوتے ہیں، ان کو آپ جتنی امپورٹنس دیں گے اتنی ہی آپ کی لائف میں آسانی پیدا ہوگی۔ آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ولاگ اچھا لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کر لیا کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی میری نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔